السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ایک صلوات پڑھیں محمد. حضرات گرامی، ایک مرحومہ کے 40ویں کی سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے بغیر کسی تمہید کے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اعلان ہوا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کی جزا اور احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے، وہ افراد جو قرآن کو تدبر اور تعقل اور تفکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو سمجھ کے قرآن پڑھتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ قرآن میں ایک گفتگو کا مختلف اور منفرد انداز ہے. وہ انداز گفتگو یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر بجائے اس کے کہ کسی عمل کو سیدھے لفظوں میں بیان کیا جائے، ایک سوالیہ انداز میں اعمال کی اہمیت کو اذہان تک منتقل کیا جاتا ہے. یہ انداز قرآن آپ کو مسلسل ملے گا کہ بجائے اس کے کہ سیدھے لفظوں میں کوئی عمل بیان کیا جائے، ایک سوالیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے اور سوال کے ذریعے عمل کی اہمیت کو ذہنوں میں منتقل کیا جاتا ہے. چنانچہ جب صاحبان علم کی اہمیت بیان کی گئی تو یہی انداز اختیار کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں؟ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے بھی برابر ہوتے ہیں؟ جب قرآن میں صاحبان طہارت کی اہمیت بیان کی گئی تو یہی لہجہ اختیار کیا گیا کہ هل یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا نجس و پاک بھی برابر ہوتے ہیں؟ کہ کیا خبیث و طیب بھی برابر ہوتے ہیں؟ پھر جب احسان کی اہمیت کا ذکر ہوا تو انہی لفظوں کے ساتھ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ اور احسان کا صلہ اور احسان کی جزا احسان کے علاوہ بھی ہوتی ہے. دیکھیے، مقصد انداز قرآن کیا ہے، مقصد آیات قرآن کیا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے کہ جیسے اللہ کی نظر میں علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی ہے. توجہ سنیے گا، جیسے اللہ کی نظر میں علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی ہے، جیسے اللہ کی نظر میں طہارت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کی نظر میں احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا. نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ جس عمل کی اہمیت ہے اسے حسن سلوک کہتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں. اس احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ جب ہم آپ واقعات قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن کے ماضی کے حالات پڑھتے ہیں، گزری ہوئے قوموں کے قصے پڑھتے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، بھائی اس جملے پہ اگر آپ نے توجہ کر لی تو گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. تو جب ہم واقعات قرآن پڑھتے ہیں تو احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک بات بہت واضح طور پر آئینہ قرآن میں نظر آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بہت سے موقعوں پر اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کر لیا لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں. ایک صلوات پڑھ دیں، آئیں قبلہ تشریف لے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد.
لیکن اللہ نے ایمان فراموش کو موقع دیا ہے، لیکن احسان فراموش کو موقع نہیں دیا۔ آپ دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ جناب نوح جیسا نبی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے کہ پالنے والے ان پہ عذاب نازل کر، ان پہ عذاب نازل کر، مگر فوراً عذاب نہیں آیا، عذاب میں تاخیر ہوئی کہ ابھی اور کوشش ابھی اور تبلیغ کیجیے۔ جناب لوط نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، وہاں بھی فوراً عذاب نہیں آیا، وہاں بھی موقع دیا گیا کہ ابھی اور تبلیغ کیجیے، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سنبھل جائیں، شاید ان کی سمجھ میں بات آ جائے، شاید یہ راہ ایمان پہ آ جائیں۔ اللہ نے جناب نوح کی قوم کو موقع دیا کہ شاید یہ سدھر جائیں، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا کہ شاید یہ سنبھل جائیں۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ابلیس نے سجدہ آدم کا انکار کیا تو مجھے بتائیے اللہ نے کتنے دنوں کا موقع دیا؟ جو ہے آپ کی، اللہ نے کئے ہفتے کا موقع دیا کہ وہاں فوراً مردود قرار دیا گیا۔ میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا مسئلہ ہے؟ قوم نوح کو موقع دیا، قوم لوط کو موقع دیا، آخر ابلیس کو موقع کیوں نہ دیا؟ آواز آئے گی وہ قومیں ایمان فراموش ہیں، ابلیس احسان فراموش۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں گرمی کا جتنا احساس آپ کو ہے اتنا ہی مجھ کو بھی ہے، لیکن ایک حدیث بچپن سے ہم پڑھتے بھی آئے اور سنتے بھی آئے کہ اہل بیت کی محبت کی ایک تاثیر یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت میں خنکی ہوتی ہے۔ حدیث ہے کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ تو اہل بیت کی محبت میں ہوتی ہے خنکی، اہل بیت کی محبت میں ہوتی ہے ٹھنڈک۔ تب جب اہل بیت کی محبت میں خنکی ہوتی ہے اور دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو ٹیمپریچر 44 ہو تو کیا، 34 ہو تو کیا، 24 ہو تو کیا، اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو توجہ کا ٹیمپریچر 14 رہنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی ابلیس احسان فراموش تھا، قوم نوح ایمان فراموش، قوم لوط ایمان فراموش، وہ ابلیس احسان فراموش کہ زمین پر تھا آسمان پر بلایا گیا، جناتوں میں تھا ملائکہ کے بیچ میں بٹھایا گیا، وہ تھا احسان فراموش۔ اللہ پیغام دے رہا ہے ہم احسان فراموش کو لمحہ بھر بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور دیکھیں ایک فرق اور بھی ہے قوم نوح میں اور ابلیس میں، قوم لوط میں اور ابلیس میں۔ اور فرق یہ ہے کہ قوم نوح نے جناب نوح کو اعلان نبوت کرتے سنا تھا، پیکر نوح بنتے دیکھا نہیں تھا۔ قوم لوط نے، بھائی توجہ فرمائیے گا، جناب لوط کی نبوت کا اعلان سنا تھا، انہیں نبی بنتے دیکھا نہیں تھا، مگر ابلیس نے پیکر آدم بنتے ہوئے دیکھا، جس میں آدم بنتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کہہ چکا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کی مٹی کو خمیر کیا، ابلیس نے پیکر آدم بنتے دیکھا۔ بھائی اللہ آدم کو بنا رہا ہے اور ابلیس دیکھ رہا ہے، اللہ دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہے اور ابلیس دیکھ رہا ہے۔ ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا، لیکن جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھے، نہیں میری بات پہنچی، جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھ کے انکار کرے اسے موقع نہیں دیا جائے گا، چاہے آسمان پر انکار کرے چاہے غدیر کے میدان میں انکار کرے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، احسان اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عمل احسان ہے، اور اس احسان کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک مرحومہ کی مجلس ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے مولانا عطرت صاحب کو توفیق صبر عطا ہو، پورے خاندان کو۔ بھائی دیکھیں احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ جو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد نہیں، اپنی عبادت کے ساتھ اطاعت والدین کو لازم کیا، جو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، اور اتنی تاکید کے ساتھ کہ جب تک والدین کا حق ادا نہ کرو گے،
ہم اپنا حق بھی قبول نہ کریں گے جب تک ان کو راضی نہ کرو گے، ہم بھی تم سے راضی نہ ہوں گے۔ تو یہ جو ماں باپ کی اطاعت لازم کی گئی، یہ جو اطاعت والدین کو لازم کیا گیا، تو اطاعت والدین کے پیچھے بھی یہی احسانات ہیں۔ چونکہ ہم پر ہمارے ماں باپ نے احسانات کیے، ہمارے بدن کا رویا رویا ماں باپ کے احسان کے تاروں سے بندھا ہوا ہے، ہمارا وجود ماں باپ کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے۔ کبھی تربیت کے ذریعے احسان کیا، کبھی تعلیم دے کے احسان کیا، کبھی کفالت کے ذریعے احسان کیا، کبھی حفاظت کے ذریعے احسان کیا۔ غور سے سنیے گا، چونکہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہمارے ساتھ احسان کیا، لہذا قرآن نے بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ بالوالدین احسانا۔ توجہ ہے کہ نہیں کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وہاں بھی لفظ احسان آیا، وہ اس لیے آیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، چونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے، لہذا قرآن نے کہا تم بھی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب دیکھیں، احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیا اور احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیا۔ ہم وہ مشین نہیں بنا سکتے جو ہمارے ماں باپ کی احسانات کو گن سکے، ہم وہ ترازو نہیں لا سکتے جو ہمارے ماں باپ کے احسانات کا وزن کر سکے۔ احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیے اور احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیے، مگر شریعت میں جو مرتبہ ماں کو دیا گیا، مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، وہ مرتبہ باپ کو نہیں ملا۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی، باپ کے قدموں کے نیچے نہیں۔ حالانکہ باپ نے بھی احسانات کیے، باپ کی اطاعت بھی لازم ہے، ہم اس کے احسانات کا بھی انکار نہیں کر سکتے، مگر شریعت نے سب سے بڑا مرتبہ ماں کو عطا کیا۔ ارے شریعت تو شریعت ہے، آپ سماج میں دیکھیے، جب رشتوں کا تعارف ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تعارف اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مذکر رشتے کا نام پہلے آتا ہے اور مؤنث رشتے کا نام بعد میں آتا ہے، فیمیل کا ذکر بعد میں، میل کا ذکر پہلے۔ بھائی بہن، شوہر زوجہ، بیٹا بیٹی، بھئی یہی تو تعارف کا ذریعہ ہے۔ بھائی پہلے، بہن بعد میں، شوہر پہلے، زوجہ بعد میں، بیٹا پہلے، بیٹی بعد میں۔ مگر جب والدین کا ذکر ہوتا ہے تو باپ ماں نہیں کہا جاتا، وہ جو ہے آپ کی ماں باپ۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اس سے بھی بابا نے بھلا صلوات پڑھے وہاں پہلے ماں کا لفظ آتا ہے، ماں باپ۔ بھائی ماں کو اتنا مرتبہ عطا کیا گیا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے، علماء بیٹھے، سورہ الحم، اسے کہا گیا ام الکتاب۔ کسی سورے کو کتاب کا باپ نہیں کہا۔ ایک سورہ ہے جسے کہا گیا ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ بھائی سورہ الحمد ہے تو کتاب کی ماں، شہر مکہ ہے ام القریٰ، بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہیں ام ابیہا، ہمارے یہاں اپنے باپ کی ماں۔ بھائی سورہ الحمد ہے تو کتاب کی ماں، شہر مکہ ہے بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہیں اپنے باپ کی ماں۔ یہ ماں کا رشتہ رشتہ نہیں رہا، یہ ایسا سورج بنا کہ جس نے آنکھوں کو خیرہ کیا اور دور دور کہیں باپ نظر ہی نہیں آیا۔ بھئی یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، بھئی یہ ماں کا رشتہ وہ سورج بنا کہ دور دور تک کہیں باپ نظر ہی نہیں آیا۔ وہ تو مولا علی کا احسان جو ابو تراب کہلائے، وہ جو ہے کہ نہیں، وہ مولا علی کا احسان کہ ابو تراب کہلائے۔ ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ۔ بھائی آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ہمارے مولا کا لقب ہے مٹی کا باپ۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر علی مٹی کے باپ نہ ہوتے تو دنیا کے ہر باپ کی مٹی پلید ہو جاتی۔
تراب. تو عزیزوں بہرحال ماں کا مرتبہ. اسکول میں ایڈمیشن کروانے جائیں تو فارم میں وہاں پدری زبان نہیں پوچھی جاتی ہے, مادری زبان. ہمارے یہاں ہر جگہ سماج ہو, شریعت ہو, قرآن ہو, وہاں ماں کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. سوال یہ ہے کہ احسانات ہم پر باپ نے بھی کیے, غور سے سنیے گا, اور احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیے, مگر جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ باپ کو نہیں دیا گیا. اس کا سبب کیا ہے؟ تو عزیزو سبب یہ ہے کہ احسانات ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیے اور ماں نے بھی کیے, مگر باپ کے جتنے احسانات ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد نظر آئے. ارے بھائی اگر یہ نہ سمجھے تو میری محنت اکارت ہو جائے گی. باپ کے احسانات جو دکھائی دیے وہ پیدا ہونے کے بعد باپ نے اچھا سا نام رکھ کے احسان کیا, پیدا ہونے کے بعد باپ نے تربیت دے کے احسان کیا, پیدا ہونے کے بعد باپ نے تعلیم دے کے احسان کیا, پیدا ہونے کے بعد باپ نے کفالت کے ذریعے احسان کیا, ہمارے پیدا ہونے کے بعد باپ نے حفاظت کے ذریعے احسان کیا, پیدا ہونے کے بعد بھائی باپ کے جتنے احسانات تھے وہ ہماری ولادت کے بعد شروع ہوئے, مگر ماں نے صرف پیدا ہونے کے بعد احسان نہیں کیے. ماں کے احسانات ارے بھائی غور سے سنیے گا, پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو گئے. باپ کی گود کا جھولا پیدا ہونے کے بعد ملا, مگر شکم مادر کا مکان ارے بھائی کہاں ہیں آپ؟ پیدا ہونے سے پہلے مل گیا. باپ نے قیمتی سے قیمتی کھانا کھلایا, مگر پیدا ہونے کے بعد مگر ماں نے پیدا ہونے کے بعد شربت شیر پلایا, اور پیدا ہونے سے پہلے اپنی رگوں کا خون پلایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سنیے گا, ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. بھائی باپ نے جو احسانات کیے وہ ولادت کے بعد نظر آئے, جب ہم پیدا ہو گئے, مگر ماں نے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیے اور بعد میں بھی احسان کیے. تو چونکہ ماں کے احسانات, ایک نتیجہ دینا ہے, باپ کے احسانات ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ رکھا گیا. ماں کا حق اولاد پر باپ کے حق سے زیادہ رکھا گیا, اور ایک پیغام پہنچایا گیا کہ جس کے جتنے احسانات ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں اس کے ویسے مرتبے ہوتے ہیں. جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا حق ہوگا. بھائی ماں نے ولادت سے پہلے بھی احسان کیے, پوری توجہ, ولادت کے بعد بھی احسان کیے, اس کا مرتبہ اور. باپ نے پیدا ہونے کے بعد احسانات کیے, اس کا مرتبہ اور. سمجھایا گیا جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا حق ہوگا. اب میں جناب ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والوں سے کہوں گا کہ کلمہ نہ ڈھونڈو, وہ ترازو ڈھونڈو ابو طالب کے احسانات تولے جائیں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے تو میری بات رائے گا نہ جائے گی. وہ ترازو ڈھونڈیے جس میں ابو طالب کے احسانات تولے جائیں. ارے جھوٹی سچی تقریریں کرنا اور ہے, غلط سلط روایتیں کرنا اور ہے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ یہ کیا اور انہوں نے نبی کے ساتھ وہ کیا. ارے جس نے جو کیا اعلان رسالت کے بعد کیا. ارے میری بات پہنچی کہ نہیں؟ جس نے نبی کے ساتھ جو کیا وہ اعلان رسالت کے بعد کیا, مگر ابو طالب وہ محسن ہے جس نے اعلان سے پہلے بھی احسان, اعلان کے بعد بھی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اعلان سے پہلے بھی احسان کیے اور بعد میں بھی. اعلان رسالت سے پہلے کفالت رسول کی, اعلان رسالت کے بعد حفاظت رسول کی. تو اس حساب سے عزیزوں جناب ابو طالب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ خدا کی قسم ہم پر رشتوں کا احسان ہے.
ماں کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، باپ کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، مگر خاندان ابو طالب وہ ہے جس نے رشتوں پر احسان کیا۔ اب آپ متوجہ ہو گئے بھائی، اگر آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے تو ایسا نہیں کہ جب سے رشتے ہیں تب سے محبتیں ہیں، جب سے رشتے ہیں تب سے وفاداریاں ہیں، جب سے رشتے ہیں تب سے جانثاریاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رشتوں کی تاریخ آپ کو بہت سیاہ نظر آئے گی، رشتے بھی آپ کو بدنام نظر آئیں گے۔ جیسے شہر کے شہر بدنام ہوئے، جیسے منصب بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے۔ ارے شہر کے شہر بدنام ہو گئے، کوفے والوں نے مولا حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا۔ پھر توجہ ہے کہ نہیں؟ کوفے والوں نے مولا حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام۔ خلافت کو دامن اہل بیت سے کھینچا گیا، لفظ خلیفہ بدنام۔ توجہ رکھیے گا، یزید مولا حسین سے لڑا، نام یزید بدنام۔ اگر کسی شہر کو کوفہ کہہ دیجئے، شہر والے ناراض۔ ایک بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میں نے کہا صاحب یہ کس کا لڑکا ہے؟ بہت شیطان ہے۔ تو باپ آگے بڑھے اور بچے کی کلائی پہ ہاتھ رکھا اور کھینچتے ہوئے گھر میں لے گئے۔ میں نے کیا کہا تھا بچے کو؟ بہت شیطان ہے۔ ایک اور لڑکا چیخ رہا تھا، میں نے کہا صاحب یہ کس کا لڑکا ہے؟ بہت یزید ہو گیا ہے۔ باپ نے آستینیں چڑھائیں، کہا آپ ہوشوں میں ہیں؟ ہمارے لڑکے کو یزید کہہ رہے ہیں؟ جی ابھی شیطان کہا برداشت کر لیا، یزید کہا آستینیں چڑھا لی۔ یہ ہے مزاج حسینیت۔ ارے آدم کا دشمن ایک سیکنڈ کو گوارا ہے، حسین کا دشمن ایک لمحے کا گوارا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزوں، جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے مسندیں بدنام ہوئی، جیسے نام بدنام ہوئے، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے۔ اگر آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے تو رشتوں کے چہروں پر بھی کالک پتی۔ دنیا میں بالکل سناٹا تھا، ایک دم۔ ایک جوڑا آسمان سے زمین پہ آیا، آدم جیسے شوہر اور حوا جیسی زوجہ۔ یہ پہلا خاندان ہے، یہاں سے رشتوں کی بسم اللہ ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، یہاں سے رشتوں کا آغاز ہے۔ ایک آدم اور ایک حوا، اب دو بچے اور پیدا ہو گئے۔ آئیے مولانا ادھر تشریف لے آئے، میں دیکھ ہی نہیں پائے، صلوات پڑھیں۔ دیکھیں آپ نے آواز صلوات بآواز بلند ہی بھیجی ہوگی، میں آپ پہ شک نہیں کر رہا ہوں، مجھے شاید گما ہو رہا ہے کہ میں اونچا تو نہیں سننے لگا ہوں۔ ایک صلوات اس سے ہی بآواز بلند پڑھ دیں محمد۔ دنیا کے پہلے شوہر جناب آدم، دنیا کی پہلی زوجہ جناب حوا، دو بیٹے ہو گئے حابیل و قابیل۔ ابھی یہ رشتوں کی بسم اللہ ہوئی۔ یہ دنیا کا پہلا خاندان ہے، یہ دنیا کا پہلا پریوار ہے۔ آدم و حوا اور ان کے دو بیٹے، پوری دنیا میں ابھی ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ شاید فیملی پلاننگ والوں نے جملہ یہی سے لیا کہ ہم دو ہمارے ابھی رشتوں کی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ابھی آدم و حوا جیسے دو تھے اور ان دونوں کے دو تھے، ایک حابیل و ایک قابیل۔ ابھی رشتوں کی بسم اللہ ہوئی، رشتوں کا افتتاح ہوا، رشتوں کا اناگریشن ہوا۔ ابھی رشتے چند قدم چلے تھے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ بھائی توجہ سنیے گا، بھائی حابیل کو قابیل نے قتل کیا، بھائی کا رشتہ بدنام۔ نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام۔ بتائیے گا، زوجہ نوح نے نوح کو ستایا، زوجیت کا رشتہ بدنام۔ آزر نے ابراہیم کو رلایا، چچا کا رشتہ بدنام۔
بھائی یہ ہے رشتوں کی تعریف. ابھی رشتوں کا آغاز ہوا, رشتوں کا افتتاح ہوا, رشتوں کی بسم اللہ ہوئی کہ ان کے چہرے پر کالی پت گئی. قابیل نے حابیل کو قتل کیا, بھائی کا رشتہ بدنام. نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر گیا, بیٹے کا رشتہ بدنام. زوجہ نوح نے نوح کو ستایا, زوجیت کا رشتہ بدنام. آدر نے ابراہیم کو ستایا, چچا کا رشتہ بدنام. رشتوں کے چہرے پر کالی پت گئی. یہ رشتے تاریخ کی گلی میں منہ چھپائے بیٹھے تھے, یہ آنکھیں ملانے کے قابل بھی نہ تھے. بھائی پڑھنا میرا کام, سمجھنا آپ کا کام. یہ سر اٹھانے کے لائق بھی نہ تھے, یہ نظریں ملانے کے قابل بھی نہ تھے کہ خاندان ابو طالب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. چاہے زیادہ سنیے گا کہ تم پریشان نہ ہونا, ہم تمہیں بھی عزت دلوائیں گے. تم پریشان نہ ہونا, ہم تمہیں بھی قابل عزت بنائیں گے. خدا کی قسم, رشتوں کے چہرے پر جو لالی آئی وہ خاندان ابو طالب کی وجہ سے. رشتوں کو جو عزت ملی وہ خاندان ابو طالب کی وجہ سے. اب پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. اسی خاندان نے رشتوں کو محترم کیا. بھائی آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا, جناب ابو طالب نے, قریب آئیے گا, اس رشتے کو بلندی میں پہنچایا. نوح کے بیٹے نے پہاڑ پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا. علی کے بیٹوں نے مباہلہ میں آ کے اس رشتے کو قابل ذکر بنایا. ارے زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو پستی میں گرایا. ختیجہ نے اس رشتے کو تاج عزت پہنایا. یہ جملہ آپ کے حوالے. ارے قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کروایا, جناب عباس نے اس رشتے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہاں کے رشتے ہو, کہاں کے ناطے, کہاں کی قرابت ہو, کہاں کی عزیزداری. اس خاندان کی وجہ سے رشتوں کو عزت ملی. رشتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, حسب و نسب کے رشتے, اور ایک ہوتا ہے خدمت کا رشتہ. آقا و غلام میں یہ خدمت کا رشتہ ہے. غلام آقا کی خدمت کر رہا ہے, خدمت کا رشتہ ہے. کنیز خدمت کر رہی ہے, یہ خدمت کا رشتہ ہے. ارے خون کے رشتوں کو بھی اسی خاندان نے عزت دی, اور خدمت کے رشتوں کو بھی اسی خاندان نے عزت دی. بھائی شاید میرے بیان سے زیادہ موسم کی گرمی آپ کے دماغ پر حاوی ہے. بھائی خدمت کے رشتوں کو بھی اسی خاندان نے عزت دی ہے. دیکھیں جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو سماج نے غلام کو جانور بنایا, سماج نے کنیز کو لونڈی بنایا. یہ خاندان ابو طالب ہے کہ سماج نے جس کنیز کو لونڈی بنایا اسے اس گھر نے فضہ بنا دیا. ارے جس غلام کو سماج نے جانور بنایا اسے اس خاندان نے حضرت قمر بنا دیا. صلوات بھیجے محمد و آل اسی خاندان سے عزت. سارے رشتوں کو جو عزت ملی اسی خاندان سے. ورنہ رشتوں کہ ابھی رشتوں کی بسم اللہ ہوئی تھی کہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا. اچھا یہ تو کام بالکل سناٹے میں ہوا تھا. چار لوگ تھے اور ایک ختم ہو گئے. گھر کی بات گھر میں رہ جاتی, کمرے کی بات کمرے میں رہ جاتی. کیوں جناب نوح کے صاحبزادے نکل پڑے اور وہ ذلت کے لیے میدان میں نکلے, ذلت کے لیے میدان میں نکلے. جھگڑا مکان میں ہو تو چھپ جائے, بحث حجرے میں ہو تو دب جائے. یہاں تو میدان میں ذلت ہو رہی ہے, اور میدان کی ذلتیں کب چھپتی ہیں؟ توجہ ہے آپ کی.
وہ ذلیل کرانے کے لیے میدان میں نکل گئے. تو جب ذلت میدان میں ہوئی تو عزت بھی تو میدان میں ملنا چاہیے. تو اگر نوح کے بیٹوں نے ذلت کے لیے میدان چنا تو مولا علی کے بیٹوں نے عزت کے لیے مباہلے کا میدان چنا. اب وہ نوح کا بیٹا نکل پڑا اور جناب نوح کہہ رہے ہیں آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں. آواز لیسا من اہلک کہ یہ تمہارے اہل سے نہیں. یہ نہیں کہا گیا یہ مومن نہیں، یہ نہیں کہا گیا یہ موحد نہیں، کہا گیا یہ تمہارے اہل سے نہیں. وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل ہو گیا، وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل ہو گیا کہ آپ کے اہل ہی سے نہیں ہے. سبب بھی بتایا گیا. سبب کیا تھا؟ کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے. سنیے گا اس بات کو غور سے. کہا گیا نوح کے بیٹے کا عمل نیک نہیں ہے. مجھے بتائیے نوح کے بیٹے نے جو اس کو عمل کیا تھا وہ عمل تھا کیا؟ وہ تھا یہ کہ جب طوفان آیا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا. تو جو نوح کا بیٹا پہاڑ پر گیا تھا وہ جان بچانے کے لیے گیا تھا، پتنگیں اڑانے نہیں گیا تھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے گیا تھا. اب علماء بیٹھے ہوئے، علماء سے پوچھے جان بچانے کی شریعت میں کیا اہمیت ہے؟ تو شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے. بھائی جان بچانا واجب ہے، یہ صرف شریعت نہیں کہہ رہی ہے. اب یہ جو کووڈ نام کی بیماری آئی، اس بیماری کے ذریعے پوری دنیا کو معلوم ہوا کہ جان بچانا کتنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ جو پردے کے قائل نہیں وہ منہ چھپا کے گھوم رہے تھے، جو وضو نہیں کرتے وہ بھی ہاتھ دھوتے گھوم رہے تھے. صلوات بھیجے محمد والا. جان بچانا واجب ہے. تو نوح کا بیٹا تو ایک واجب کام کرنے گیا تھا، وہ تو ایک واجب کام کرنے گیا تھا جان بچانے کے لیے. بھائی آگ لگ جائے حکم کیا ہے؟ گھر سے باہر نکل جاؤ. کیوں؟ جان بچاؤ. زلزلہ آئے بلڈنگ سے باہر نکل جاؤ، جان بچاؤ. تو وہ نوح کا بیٹا بھی تو جان بچانے گیا تھا، ایک واجب پر عمل کرنے. جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، ویسے ہی جان بچانا بھی تو واجب ہے. تو وہ بھی تو ایک واجب کام کرنے گیا تھا. اور قرآن کہہ رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں. میں کہوں گا وہ تو واجب پر عمل کر رہا تھا. قرآن کیوں کہہ رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں؟ آواز آئے گی اس نے واجب پر تو عمل کیا مگر قانون کے مطابق نہیں کیا. قبلہ مصطفیٰ تھا، اس نے قانون کے مطابق عمل نہیں کیا. قانون کیا تھا؟ تو جناب نوح کے دور میں قانون بنا تھا کہ دیکھو جب طوفان آئے تو جان بچانا مگر کشتی کے اندر آ کے بچانا. کیا سنایا؟ پہاڑ کی چوٹی پر جا کے جان نہ بچانا. بھائی قانون کیا بنا کہ جان بچانا مگر کشتی کا سہارا لے کے بچانا، پہاڑ پر جا کے نہ بچانا. تو جیسے جان بچانا واجب ہے ویسے ہی نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے. یہ کس نے بتایا؟ کہ نبی نے. تو جس نبی نے بتایا کہ جان بچانا واجب، نماز پڑھنا واجب، روزہ رکھنا واجب، ہم نے اس سے پوچھا آپ کے اہل بیت کیا ہیں؟ کہ یہی تو کشتی نجات ہے. کہ یہ کشتی نجات ہے. تو نماز واجب، اہل بیت کشتی نجات، روزہ واجب، اہل بیت کشتی نجات، حج واجب، اہل بیت کشتی نجات. اب قانون یہ ہے نماز پڑھنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ پڑھنا، روزہ رکھنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ رکھنا. اس لیے کہ اگر اہل بیت کو چھوڑ کے تم نے واجب پر عمل کیا تو وہی حشر ہوگا جو نوح کے بیٹے کا ہوا تھا. ایک صلوات بھی پڑھ دے. جو نوح کے بیٹے کا ہوا تھا. نوح کے بیٹے کا کیا حشر ہوا تھا؟
کہ صاحب وہ غرق ہو گیا تھا. تو غرق تو جتنے تارکین کشتی نجات تھے سب کے سب ہوئے تھے. دیکھیں نوح کے بیٹے کا حشر یہ نہیں ہوا تھا صرف کہ وہ غرق ہو گیا تھا. ہو یہ رہا تھا کہ جناب نوح سفارش کر رہے تھے میرا بیٹا, مگر وہ نہیں بچا. صاحب شریعت نبی سورس لگا رہا تھا مگر وہ نہیں بچا. سمجھایا کہ اگر اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو نبی کا سورس بھی چلے گا نہیں. اگر علی ولی اللہ کو چھوڑ دو گے تو محمد رسول اللہ بھی چلے گا نہیں. صلوات دے محمد. تو عزیزوں وہ چڑھ گیا پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل ہو گیا. وہ آیت آج تک موجود ہے, ذلت تحریر کی شکل میں موجود ہے. تو بھئی عزت بھی تو تحریری شکل میں آئے. تو اگر نوح کے بیٹے کی وجہ سے ذلت کی تحریر آئی لیسا من اہلک, تو علی کے بیٹوں نے عزت کی تحریر منگائی ابنانا و ابناکم, تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں. خدا کی قسم ایسے بیٹے آسمان کی آنکھوں نے دیکھے نہیں. مکان کے جھولے میں تھے تو علی کے بیٹے, اور میدان مباہلہ میں آئے تو نبی کے بیٹے. بھئی توجہ ہے آپ کی. مولا علی کے بیٹے کہلاتے کس کے ہیں؟ آل رسول, اولاد رسول, اولاد نبی. اور لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو نبی کے نواسے ہیں, نسل بیٹے سے چلتی ہے بیٹی سے نہیں. یہ بیٹی کے بیٹے آل رسول کیوں کہے جاتے ہیں؟ یہ بیٹی کے بیٹے اولاد رسول کیوں کہلاتے ہیں؟ تو بھئی یہ پوچھنا چاہیے تھا میدان مباہلہ کے عیسائیوں کو, یہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائے, یہ تو آپ اپنی بیٹی کے بیٹے لے آئے. اس نے نہیں پوچھا. پوچھا حجاج نے. ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا حجاج. ایک فقیہ ہے اہل بیت تھے, نام تھا حضرت یحییٰ. اس فقیہ اہل بیت کو حجاج کے سپاہی گرفتار کر کے لائے. حجاج نے پوچھا ان کا جرم کیا ہے؟ تو کہا یہ چوراہے پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ امام حسن و امام حسین اولاد رسول ہے. تو حجاج نے کہا کہ یحییٰ آپ ان کو اولاد رسول کہتے ہیں؟ تو کہا میں کہتا نہیں ہوں, دل سے مانتا بھی ہوں. یہ شاہ دوید کے امام باڑے کی بات نہیں ہے, لکھنؤ کے کسی عزا خانے کی بات نہیں ہے, جونپور کے کسی امام باڑے کی بات نہیں ہے, جہاں مومنین صلوات بھیجنے کے لیے بیٹھے ہوں وہاں کی بات نہیں ہے, جہاں نوجوان نعرے لگانے بیٹھے ہوں وہاں کی بات نہیں ہے. یہ حجاج کے دربار کی بات ہے. دمکتے ہوئے چہرے, سلگتی ہوئی آنکھیں, لپکتی ہوئی تلواریں, لرزتے ہوئے نیزے, دشمنان علی کا مجمع, وہ ایک علی کا چاہنے والا. توجہ فرمائیے گا. ایک مرتبہ حجاج نے جناب یحییٰ سے کہا کہ یحییٰ یا تو آپ قرآن سے دلیل دے دیں ورنہ ہم آپ کا سر کاٹ لیں گے. جناب یحییٰ نے حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کہا حجاج آپ تہذیب کے دائرے میں بات کرو, ہم علی کے چاہنے والے ہیں, دلیل دینے میں دبتے نہیں ہیں, سر دینے میں ڈرتے نہیں ہیں. بھائی جناب یحییٰ نے سمجھایا سمجھو, مزاج محبان علی سمجھو. علی کے چاہنے والے ماحول سے نہیں بدلتے ہیں, ماحول کو بدلتے ہیں. حجاج نے کہا کہ یا تو دلیل دیجئے ورنہ ہم آپ کا سر کاٹ لیں گے. تو فقیہ تھے اہل بیت کے, انہوں نے کہا کہ میں ابھی قرآن سے دلیل دیتا ہوں. تو حجاج نے کہا کہ دیجئے قرآن سے دلیل, لیکن آیت مباہلہ نہ سنائیے گا. لیجئے دلیل مانگنے کو آیا تھا, خود ہی دلیل دے بیٹھا. بھی جتنا بھی آپ بول لیں میرے لیے بہت ہوگا اس گرمی میں. دیکھیے ایک بات میں پڑھتا رہتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو 60 برس سے زیادہ بھی ہیں, اگر وہ داد نہ دیں, وہ سلوار زور سے نہ بھیجیں, وہ واہ واہ نہ کریں, وہ ہاتھ نہ اٹھائے, تو مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو 60 برس سے زیادہ کے ہیں وہ اپنے حصے کی تعریف اپنے زمانے کے مولویوں کو دے چکے ہیں.
ہمیں شکوہ 20-20 25-25 برس کے لڑکوں سے ہوتا ہے کہ تم ابھی سے انکل چپس کیوں بن گئے. صلوات بھیجے محمد علیہ. دیکھیے یہ کوئی بات نہیں ہوتی. ابھی ہمارے معراج میاں اور ہمارے رحمان صاحب موجود تھے. سبتین آباد میں لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہا تھا. وہاں بھی میں نے کہا کہ آپ کی خاموشی پر اگر مجھے جھنجھلاہٹ ہو تو اس میں ناراض نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ یہ واٹس اپ کا دور ہے، اور واٹس اپ میں جب ہم آپ میسج بھیجتے ہیں تو آپ کو بھی تب تک قرار نہیں آتا جب تک 2 ٹک نہ ہو جائیں، اور وہ 2 ٹک نیلے نہ ہو جائیں. تو اگر آپ کی خاموشی پر ہم لال پیلے ہیں تو پریشانی کیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. ہمارا میسج ریسیو کیا کہ نہیں آپ نے، ہمیں بھی تو پتہ کرنے کا حق ہے. تو خیر جناب یحییٰ سے اس نے کہا کہ دلیل دیجئے قرآن سے مگر آیت مباہلہ نہ پڑھیے گا. تو جناب یحییٰ نے کہا کہ حجاج تو نے قرآن میں سورہ انعام پڑھا ہے؟ تو کہاں سورہ انعام پڑھا ہے؟ کہا سورہ انعام سنانا شروع کرنا. تو جیسے ہی حجاج نے سورہ انعام پڑھنا شروع کیا ویسے ہی سورہ انعام میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے حضرت نوح سے لے کے اور حضرت عیسیٰ تک بہت سے انبیاء کا سلسلے وار ذکر کیا. جیسے ہی وہ اس آیت پہ پہنچا ویسے ہی جناب یحییٰ نے کہا حجاج رک جاؤ، یہ کیا ذکر ہے، یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا پیغام ہے. اس آیت کے مطابق جناب یحییٰ نے کہا اس آیت کے مطابق جناب نوح کا عیسیٰ سے کیا رشتہ بنا، عیسیٰ کا نوح سے کیا رشتہ بنا. تو حجاج نے کہا اس آیت کے مطابق جناب نوح عیسیٰ کے دادا ہیں اور عیسیٰ اولاد نوح ہیں. یحییٰ نے کہا حجاج غلطی تو نہیں کر رہا ہے؟ کہا نہیں، سورہ انعام کی اس آیت کے مطابق جناب نوح عیسیٰ کے دادا ہیں، پوری توجہ، اور عیسیٰ اولاد نوح ہیں. جناب یحییٰ نے کہا حجاج کیا بات کرتا ہے، جب جناب عیسیٰ کے کوئی باپ ہی نہ تھا تو دادا کہاں سے آ گئے. دوہرائیے گا، جب عیسیٰ کا کوئی باپ ہی نہ تھا تو دادا کہاں سے آ گئے. حجاج نے کہا وہ مریم کی وجہ سے. کہے اتنی سی بات نہیں سمجھتا، جیسے وہ مریم کی وجہ سے اولاد نوح ہے ویسے یہ فاطمہ کی وجہ سے اولاد محمد. صلوات بھیجے محمد والے. صلوات بھی پڑھ دے محمد والے محمد. سنیں زیادہ زحمت نہیں آپ کو. جیسے ہی جناب یحییٰ نے جواب دیا، دیکھیے آپ نے نعرہ لگایا، آپ مسکرائے، آپ کے چہروں کے گلاب کھل گئے تو حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن ہماری آپ کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا ہے، ماؤں کے شیر کی طہارت کا ثبوت دوڑتا ہے. یہ وہ جواب تھا کہ حجاج جیسا اپنی جگہ سے اچھل پڑا کہ واہ یحییٰ کیا جواب دے دیا. ارے اس آیت کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. میں کہوں گا بغض علی کے پردے پڑے ہوں تو دکھائی کتنا دیتا ہے. تو حضرات گرامی ایسے بیٹے، رشتوں کو اس گھر سے عزت ملی، رشتوں کو اس گھر نے محترم بنایا. پھر زوجیت کا رشتہ، اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے. زوجیت کا رشتہ، ایک طرف جناب نوح کی زوجہ ہے جو زوجیت کے رشتے کو ذلیل کر رہی ہے، ایک طرف بی بی ختیجہ ہیں جو اس رشتے کو تاج عزت پہنا رہی ہیں. وہ زوجہ نوح جو راہ تبلیغ میں کانٹے بچھا رہی ہے، اور یہ بی بی ختیجہ جو پیغمبر کے دین کے لیے اپنا خزانہ لٹا رہی ہیں. اور قرآن کی آیت آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے نبی آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی بنایا. آپ مفلس تھے، یہ میرا بیان نہیں ہے، قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے، آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے نبی غریب تھے، اللہ نے غنی بنایا. نبی مفلس تھے، اللہ نے مالدار بنایا. اب اللہ نے اپنے نبی کو کیسے مالدار بنایا؟ تو اہل سنت کے بہت بڑے عالم امام فخر الدین تفسیر قرآن تفسیر کبیر میں لکھا
کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو غنی بنایا تو امت کے چندے سے غنی نہیں بنایا، خدیجہ کے خزانے سے غنی بنایا، بی بی خدیجہ کے خزانے سے غنی بنایا۔ بس 10 منٹ سن لیں اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ بی بی خدیجہ کے خزانے سے غنی بنایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو مالدار بنایا بی بی خدیجہ کی دولت سے بنایا، اس لیے کہ نبی پہ ایک اعتراض ہوتا تھا کہ نبی تو غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے پاس دولت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے اللہ کو اگر نبی بنانا ہوتا تو اس امیر آدمی کو بناتا یا اس امیر آدمی کو بناتا۔ نبی پہ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ غریب ہیں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ نبی ہونے کے لیے دولت کی شرط ہے، مال و منان کی شرط ہے۔ یاد رکھیے گا، دیکھیے اسلام میں پیسہ کمانا منع نہیں ہے، مالدار ہونا منع نہیں ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ دولت نہ کماؤ، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ امیر نہ بنو۔ بھائی اگر صاحب حیثیت ہونا، صاحب مال و دولت ہونا منع ہوتا تو فروع دین میں ایک تو حج کا حکم نہ ہوتا، دوسرے زکوٰۃ کا حکم نہ ہوتا، تیسرے خبز کا حکم نہ ہوتا۔ بھائی حج کس کے لیے؟ صاحبان دولت کے لیے۔ زکوٰۃ کون نکالے گا؟ جو صاحب نصاب ہوگا۔ خبز کون نکالے گا؟ جس کے وہاں بچت کے پیسے ہوں گے۔ تو ان تینوں کا تعلق دولت سے۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، منع کیا ہے؟ صرف دولت کی وجہ سے کسی کی عزت کرنا منع ہے۔ نہیں پہنچی میری بات؟ صرف دولت کی وجہ سے کسی کی عزت کرنا منع ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے عزت کرو تو ایمان کی وجہ سے کرو، عزت کرو تو کردار کی وجہ سے کرو، عزت کرو تو تقوی کی وجہ سے کرو، صرف پیسے کی وجہ سے عزت نہ کرو۔ بھائی یہ بیماری ہماری قوم میں نہ آئے کہ ایک مومن چلا رہا ہے اور 2 انگلیاں سلام کو نہیں اٹھتی، اور ایک چھینی ہوئی دولت لیے مالدار چلا آ رہا ہے تو کرسی سمیت کھڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ ارے یہ صرف پیسے کی وجہ سے عزت کرنا پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے۔ عزت کرنا ایمان کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے کرو، صرف پیسے کی وجہ سے نہیں، صرف دولت کی وجہ سے نہیں۔ یہ پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے کہ پیسہ دیکھ کے سلام کرنا، پیسہ دیکھ کے عزت کرنا۔ اسلام میں دولت کمانا منع نہیں ہے، غلط طریقے سے کمانا منع ہے۔ تو غلط طریقے سے تو وضو کرنا بھی منع ہے، غلط طریقے سے تو نماز پڑھنا ہی منع ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو سنیں گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ ایک اعتراض نبی پہ یہ ہوتا تھا کہ صاحب یہ تو غریب ہیں، ان کے پاس دولت نہیں، مال و منان نہیں۔ اور ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ان کے کوئی آل و اولاد نہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے یہ مال سے محروم ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے یہ آل سے محروم ہیں۔ اللہ نبی کے گستاخوں کو کبھی برداشت ہی نہیں کرتا۔ اگر آسمان پر گستاخی ہو تو وہاں سے نکالا جاتا ہے، مکان میں گستاخی ہو تو وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ نبیوں کے گستاخوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے دونوں گستاخوں کو جواب دیا، جو کہتے تھے یہ مال سے محروم ہیں انہیں بھی جواب دیا، جو کہتے تھے آل سے محروم ہیں۔ بھئی سب سے قیمتی خوبصورت جملہ پیش کرنا ہے، پوری گفتگو کا لب لباب، انہیں بھی جواب دیا۔ بھائی جو کہتے تھے یہ مال سے محروم ہیں انہیں جواب دیا گیا وَوَجَّدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ جو کہتے تھے ان کے پاس آل نہیں انہیں جواب دیا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بھائی اللہ نے اپنے نبی کو مال بھی عطا کیا اور اپنے نبی کو آل بھی عطا کی، مگر اسے کیا کیجئے کہ جس کشتی میں مال دیا وہ بھی ختیجہ، جس گودی میں آل دی وہ بھی ختیجہ۔ صلوات بھیجے محمد مال و منان کا ذریعہ بھی بی بی خدیجہ، آل و اولاد کا ذریعہ بھی بی بی خدیجہ بنی۔ عزیزوں سارے رشتے ان رشتوں کی وجہ سے محترم۔ اب جو ہمارے ہاں دستور ہے، انتقال ہماری ماں کا ہوا، تذکرہ جناب سیدہ کا ہو رہا ہے،
انتقال ہمارے باپ کا ہوا، ذکر مولا حسین کا ہو رہا ہے. انتقال ہمارے بھائی کا ہوا، مصائب جناب عباس کے پڑھے جا رہے ہیں. یہ جو ہم اپنے رشتہ داروں کے انتقال کے بعد اہل بیت کے لیے مجلسیں قائم کرتے ہیں، رسول کے رشتہ داروں کا ذکر کرتے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں کو یاد کرنے سے پہلے ہم ابو طالب کے رشتہ داروں کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ یہ یاد کرنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، احسان فراموش نہ ہونے کی دلیل ہے. جہاں تو بات شروع کی احسان فراموش نہ ہونے کی دلیل. ہمارے مولانا اطرت صاحب قبلہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو توفیق صبر عطا فرمائے. پورے خانوادہ فصیح صاحب مرحوم کو دولت صبر عطا. ایک گھر میں 2 سال کے اندر 2 میتیں نکل گئیں. اسی کی یاد میں 2 روزہ مجلسیں قائم کی گئی. یہ اسی لیے کہ ان رشتوں کی وجہ سے ہمیں رشتوں کی قدر ہوئی. اللہ مرحومہ کے درجات بلند کرے، جوار معصومہ میں جگہ ملے. سب سے بڑا رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، سب سے بڑا رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے. مگر اس رشتے کے احترام کا سبب کیا ہے؟ ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی کہ امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. یہ ماں کا رشتہ اس لیے محترم ہے کہ ماں صرف ہمیں جنم دینے والی نہیں ہے، ماں صرف جنم کی وجہ سے محترم نہیں ہے، عشق اہل بیت عطا کرنے کی وجہ سے محترم ہے. یہ جو ہمارے آپ کے سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارے ماؤں کی دودھ کی طہارت کا نتیجہ ہے. یہ جو اہل بیت کی محبت کی کشتی ہمارے دلوں کے ساحل پہ آ کے رکی ہے، یہ پانی کے دریا سے ہو کے نہیں آئی ہے، یہ ماں کے شیر کے سمندر سے ہو کے آئی ہے. یہ ماہی کی وجہ سے ہے. یہ جتنا جذبہ محبت اہل بیت ہے، یہ جو ابھی آپ سلوات پڑھ رہے تھے، یہ بھی ماں کی وجہ سے. یہ جو فضائل اہل بیت پر خوش ہو رہے تھے، یہ بھی ماں کی وجہ سے. اور جو ایک مظلوم یاد آتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین. ابھی میں نے کوئی مصائب تو نہیں پڑھے؟ یا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ یا آپ کی آوازیں کیوں بلند ہو گئی؟ یہ سب عزیزوں ماں کی وجہ سے ہے. یہ ماں کے دودھ کی تاثیر ہے کہ ایک بے کس و مظلوم یاد آیا، اور یاد آتے ہی ہماری آنکھوں کا صحرا دریا بن گیا. یہ ماؤں کی وجہ سے. کیسے کیسے ظالم بادشاہوں کے دور گزرے، ان ادوار میں بھی ہماری مائیں تھیں جنہوں نے اس محبت اہل بیت کی حفاظت کر کے اپنے شیر کی طہارت کے ذریعے اس محبت کو ہم تک منتقل کیا. اور ہماری ماؤں کو یہ کربلا کی ماؤں کا صدقہ ملا. ابھی میں اس سے پہلے بھی لکھنؤ میں پڑھ رہا تھا، کربلا کی مائیں، ایسی مائیں آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی. بہت معتبر روایت ہے کہ کربلا میں 8 و 1 9 مائیں ایسی تھیں کہ جب ان کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، ان کے بچوں کے گلوں پہ خنجر چل رہے تھے، تو وہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی. اور کربلا کی ماؤں کو ایک بی بی دعا دے رہی تھی. وہ بی بی جس نے چکیاں پیس پیس کے مولا حسین کو پالا. بس عزیزوں، آپ رونے پہ آمادہ ہیں. اس شدید ترین گرمی میں بھی آپ نے کل بھی مجلس میں شرکت کی ہوگی، اور آج کی اس مجلس میں وہ دن بھر کی مجلسوں میں شرکت کی. دیکھیے شرکت مجلس سے کیا ہوا. ایک تو آپ نے جو ایصال ثواب کیا، اس سے مرحومہ کے درجات کو بلندی ملی. دوسرے، ان کے خاندان والوں کو دل کو تسلی ملی کہ ہم اپنے غم میں اکیلے نہیں ہیں، اتنے لوگ اور ہمارے غم میں شریک ہیں. اللہ نہ کرے کہیں مصیبتیں ہوں کوئی تنہا ہو جائے، اللہ نہ کرے کہیں لاشیں پڑے ہوں کوئی اکیلا ہو جائے. یہ منظر صرف کربلا میں دیکھا گیا کہ مجمع تو بہت تھا مگر تسلی دینے کے لیے نہیں آ رہا تھا. کوئی سکینہ کے تماچے مارنے کے لیے آ رہا تھا، کوئی سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں پہنانے کے لیے.
عزیزوں مجھے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے کی مجلسوں میں کیا کیا مصائب پڑھے گئے ہوں گے، میں نے نہیں سنا، آن لائن آ رہی مجلسیں مگر میں نہیں سن پایا مصروفیت کی وجہ سے، مگر مجھے یقین ہے کہ جناب سیدہ کے مسائل ضرور پڑھے گئے ہوں گے۔ میں آپ کو اس سے ہٹ کے کچھ اور سناتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو اس گرمی شدید گرمی میں آپ مجلس میں شرکت کے لیے آئے، یہ ایک انسانی فریضہ بھی ہے، شرعی فریضے کے ساتھ انسانی فریضہ بھی ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ کچھ قانون ہوتے ہیں شرافت کے اور کچھ قانون ہوتے ہیں انسانیت کے، کچھ قانون شریعت کے ہیں، کچھ شرافت کے ہوتے ہیں۔ کربلا میں صرف شریعت پامال نہیں کی گئی ہے، کربلا میں شرافت بھی پامال کی گئی۔ شرافت کیا کہتی ہے کہ جس کے گھر میں موت ہو جائے وارث کو گلے سے لگا کے تعزیت دو۔ وہاں وارث کو تعزیت نہیں دی جا رہی ہے، وہاں بیمار کا بستر جلایا جا رہا ہے، وہاں بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہیں۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وہاں 4 برس کی یتیمہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ اگر محسوس کر لیا تو انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں۔ ایک شرافت کا قانون اور ہے، دیکھیے شرافت کے قوانین میں مذہب کی شرط بھی نہیں ہوتی، شرافت کے قانون میں مذہب کی شرط بھی نہیں ہوتی۔ جس مذہب کے بھی آدمی کے دل میں شرافت موجود ہوتی ہے، شریف ہوتا ہے، وہ قوانین شرافت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی آپ کو وہ منظر دکھائی دے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ ہوتا رہتا ہے۔ ہائی وے پہ آپ بائی کار بائی بس چلے جا رہے ہیں، جام لگا ہوا ہے، کیا ہوا کہ آگے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی مر گیا ہے۔ اب دیکھیں ایکسیڈنٹل لاشوں کو دیکھنا ہر آدمی کے دل کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ ایک جو فطری موت ہوتی ہے میت کو نہیں دیکھ پاتے، نہ کہ حادثے والی لاش۔ لیکن اگر آپ دل کڑا کیجئے اور کبھی ایسا موقع آئے تو آپ 2 منٹ کو رک کے دیکھیے کہ کسی کی لاش پڑی ہے۔ اب یہاں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ مرنے والے کا مذہب کیا ہے، مرنے والے کا دھرم کیا ہے۔ اگر آپ 2 منٹ رک جائیں تو آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی دوڑتا ہوا جاتا ہے، وہ ایک چادر لا کے لاشیں پر ڈال دیتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ شرافت کا قانون ہے کہ کسی کا لاشا میں چادر نہ رہنے پائے۔ ہائے میرا حسین غریب، وہاں کیسا لاشے پر چادر ڈالنا، وہاں کوئی گھوڑے دوڑا رہا ہے، کوئی کرتا لیے جا رہا ہے، کوئی کمر کا پٹکا لیے جا رہا ہے۔ آوازیں بلند ہے، 2 منٹ۔ وہاں جسم سے مولا حسین کا لباس تک لوٹا ہے، اور مولا حسین کا لقب ہے حسین بے کفن۔ دیکھیے کتاب روایتوں میں موجود ہے، میں نے آنکھ سے پڑھی ہے کہ جب پیغمبر اسلام دنیا سے جا رہے تھے، آپ کی شب وفات آئی تو آپ نے مولا علی سے وصیتیں کی، اور وصیتوں میں ایک وصیت یہ کی، بمجلس تمام ہے، کہ یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، اور آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا۔ اور پھر کہا یا علی کفن بازار سے نہ خریدیے گا، اللہ نے جبریل کے ذریعے ہمارے کفن بھیج دیے ہیں۔ ایک اشارہ کیا، دیکھا ایک صندوق تھا، مولا علی نے صندوق کھولا، گھر میں لوگ 5 تھے، اس صندوق میں کفن 4 رکھے ہوئے تھے۔ نبی نے ایک کفن نکالا، اپنے سینے پر رکھا، آواز دی یا علی یہ میرا کفن ہے۔ ایک اور کفن نکالا، روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا، کہا بی بی نہ رو، سب سے پہلے ہم تمہیں بلائیں گے، یہ تمہارا کفن ہے۔ تیسرا کفن نکالا، مولا علی سے کہا یا علی 21 رمضان کو آپ کا جنازہ اٹھے گا، یہ آپ کا کفن ہے۔ آخری کفن بچا، بڑے نواسے کو دیکھا، میرے لال حسن یہ تیرا کفن ہے۔ سب کو کفن مل گئے۔ عزیزوں مجلس تمام، کونے سے میرا شہزادہ حسین روتا ہوا بڑھا، نانا کے گلے میں باہیں ڈالی، کہے نانا ارے سب کو کفن دے دیا، اے نانا میرا کفن کہاں ہے؟ آواز دی ارے میرے لال تجھے کیا کفن دیا جائے کہ بعد شہادت تیرا کرتا لوٹا جائے گا، کمر کا پٹکا حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
حاجیہ و ظاہرہ مرحومہ امام باندی صاحبہ بنت ناظم حسین صاحب مرحوم اور الحاظ سید عشرت حسین صاحب مرحوم ابن الحاظ سید فصیح احمد صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب کریں۔